بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے تراویح میں سورۃ النحل اور انشاءاللہ بھی سورہ بنی اسرائیل اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ شروع کا پورشن جو ہے وہ سورۃ الکہف کا ہم کور کریں گے. باقی کی جو سورۃ الکہف ہے انشاءاللہ وہ ہم کل جو ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. تو اس موضوع سے ریلیٹڈ سورۃ الکہف سے ریلیٹڈ کیونکہ بڑی اہم سورہ ہے، ویسے تو ساری صورتیں بہت اہم ہیں لیکن اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص ہدایات ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ یہ وہ سورہ ہے جس کو ہر جمعے کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے تاکہ آپ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہدایت پر رہیں. ایک روشنی آپ کے لیے پیدا کر دی جاتی ہے جو بلکہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نہیں بلکہ 10 دن تک آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. اور یہ سورہ جو ہے یہ جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ جو آئے گا اس سے نجات کے لیے بھی یہ سورہ ہے، یعنی کہ جو الفتنۃ والمسیح الدجال اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ کل بات کریں گے اس فتنہ کے بارے میں. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الکہف کا جو پہلا رکوع ہے اس سے ریلیٹڈ جو اصحاب الکہف کا واقعہ ہے اس کے بارے میں کچھ ہم بات کریں گے اور یہ لیسنز ایکسٹریکٹ کریں گے کہ آخر جب اتنا ایکسٹریم فتنہ ہوگا تو اس میں ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم دجال کے فتنے کا انتظار کریں، یہ فتنے چھوٹے موٹے تو ابھی بھی ہماری زندگیوں میں آ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو لیسنز ہیں اصحاب کہف کے وہ بہت ہی زبردست ہیں ہمارے لیے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس دور فتن میں کس طرح سے لے کے چلیں. اللہ رب العزت اس میں آیت نمبر 9 سے ارشاد فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا ان کو لگتا ہے کہ جو اصحاب کہف تھے اور جو ان کی وہ جو غار تھا اس کے بعد ایک انسکرپشن تھی جو بعد میں لوگوں نے ان کے جو جگہ تھی ان کی اس کے بعد ایک تختی لگا دی تھی. اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں جہاں پر انہوں نے مینشن کیا کہ جی یہ اصحاب کہف کی جگہ ہے اور ان کے نام لکھ دیے وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان کو لگتا ہے کہ یہ جو اصحاب کہف تھے یا یہ جو ان کا باہر جو تختی لگائی گئی تھی یہ کوئی بہت بڑا کوئی اللہ کی طرف سے نشانی تھی، یعنی آیاتنا عجبا کوئی بہت بڑی نشانی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں اور یہ اصحاب کہف کا واقعہ واقعی میں بڑا عجیب ہے اور اس میں بڑے عجائب موجود ہیں اس پورے واقعے کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان کو لگتا ہے کہ یہ عجیب واقعہ تھا. اب اس کے بارے میں پہلے تھوڑا سا پریمبل ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کریں گے کہ اصل میں وہ وجہ کیا تھی. تو پہلا بات یہ کہ یہ جو نوجوان تھے یہ غار میں کیوں گئے، اس سوال کا جواب آج ڈھونڈیں گے. دوسرا یہ کہ وہ غار میں جا کے کون سی انہوں نے کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ انہوں نے کہ ان کا واقعہ سنا دیجئے. وہ جو نوجوان تھے جب وہ غار میں گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرمانا، یعنی فقالوا ربنا آتنا رحمہ نہیں آتنا من لدنک رحمہ، جو آپ کے پاس سب سے جو خاص رحمت ہے نا وہ ہمیں دینا، کیونکہ اس سچویشن میں جو ہم پھنس گئے ہیں ہمیں کوئی بہت ہی ایکسٹرا اسپیشل رحمت چاہیے آپ کی یہاں سے نکلنے کے لیے، کوئی عام رحمت بھی نہیں چاہیے. اور یہ کہ ہمیں اس ہدایت کے راستے پر لے جا، ہمیں سیدھے راستے پر لے جا. تو یہ دعا جو تھی ان نوجوانوں نے مانگی. اب ان نوجوانوں کے بارے میں جو ہے بیان جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کیا چیز تھی جن ان کے پاس آئی، یہ جو خاص دعا تھی انہوں نے کیوں مانگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، کہ ضربنا علی آذانہم یعنی ان کے کانوں پر تھپکی دی. جس طرح ایک ماں جو ہے نا وہ بچے کو جب گلے لگاتی ہے اور سلا رہی ہوتی ہے چھوٹے بچے کو تو اس کے نا سر پہ ایسے ہاتھ مار رہی ہوتی ہے آہستہ آہستہ، تو وہ کیا کرتا ہے اس کے ہاتھ مارنے سے سو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ غار میں آئے نا تو ہم نے ان کو سلا دیا بڑے پیار سے، جس طرح ماں کی ممتا ایک بچے کو اپنے جو ہے نا باہوں میں لپیٹ کے سلا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ غار میں آئے تو ہم نے ان کو بالکل اپنی رحمت میں ریپ کر کے سلا دیا پیار محبت کے ساتھ. اب دیکھیں کہ غار جو ہے نا وہ بذات خود کوئی کمفرٹیبل جگہ نہیں ہے. غار میں سونے کے بارے میں اگر کوئی بندہ کہے آپ سے کہ جی وہاں جا کے سو جائیں تو آدھا گھنٹہ بھی سو جائیں بڑی بات ہے. غار پتھریلی زمین ہے، کوئی اتنی کمفرٹیبل جگہ نہیں ہے، لیکن یہ لوگ وہاں پہ 300 سال سوئے رہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا سلایا ان کو، ایسا سلایا پیار کے ساتھ کہ وہ 300 سال تک سوئے رہے. اور یہ ان کا ایک خاص معجزہ تھا جس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ وہ ہوا کیا کہ یہ یہاں غار میں پہنچ گئے اور 300 سال سو گئے. وہ کیا ان کے اوپر مصیبت آئی تھی کہ غار میں فرار ہونا پڑا ان کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، اور پھر ہم ہی نے ان کو جگایا، یعنی جس طرح یہ سو گئے تھے 300 سال کے بعد ہم نے جگا دیا. تو یہاں پہ ایک پیرابل یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کو نیند کو نا ہاف ڈیتھ کہتے ہیں، یہ پارشل ڈیتھ ہوتی ہے. تو جو اللہ آپ کو پارشل ڈیتھ کے بعد جگا سکتا ہے وہ آپ کو موت کے بعد نہیں جگا سکتا.
تو اس میں ایک وہ لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں بھی ایک دلیل موجود ہے کہ جو اللہ پورا اختیار رکھتا ہے، کسی کو 100 سال سلائے، 300 سال سلائے، اس کے بعد دوبارہ اٹھا دے، تو وہ رب یہ بھی اختیار رکھتا ہے کہ کسی جو ہے نا مرے ہوئے کو دوبارہ اٹھا دے۔ اور یہاں پر یہ کچھ کرامات کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اللہ کے جو نیک بندے تھے، اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ کرامات دے دیتا ہے۔ اب کرامات میں اور معجزات میں فرق ہے، معجزات تو انبیاء کو ملتے ہیں، کرامتیں جو ہیں یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، لیکن کرامتیں یاد رکھیں کرامتوں میں اور شعبدہ بازیوں میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی کچھ یہاں پہ نا فیک قسم کے کوئی بابے ٹائپ ہوتے ہیں جن کے ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ مل جاتے ہیں۔ ایک میں نے دیکھا، اللہ معاف کرے، وہ کیا کرتا تھا، مرغی کا سر کاٹ کے نا تو وہ مرغی چکر لگاتی رہتی تھی، تو کہتا تھا دیکھو میں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب وہ پتہ نہیں کوئی بلڈ اس کی سرکولیشن باہر نکل رہی ہے، جو بھی تھوڑی دیر کے لیے وہ مرغی تڑپ رہی ہے، تو اس نے اس کو اپنی کرامت بنایا ہوا تھا کہ یہ دیکھو میں اس کے ساتھ ابھی جو ہے نا کٹ لگاؤں گا تو مرغی زندہ رہے گی۔ یا اور اس قسم کے بہت سارے ہیں جو کہ فیک چیزیں کرتے ہیں، کوئی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کرنٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی فیک ایکٹرز لے آتے ہیں، ان کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ تڑپنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اس قسم کی جو چیزیں نا یہ ڈرامے بازیاں ہیں۔ تو اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ اس قسم کے ڈرامے نہیں کر رہے ہوتے، وہ ان کی جو کرامتیں ہیں وہ بس ہو جاتی ہیں، اور اس میں ضروری نہیں ہے کوئی مجمع لگاؤ۔ یعنی یہ لوگ جب غار میں گئے تھے، یہ پلاننگ سے نہیں گئے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑی کرامت ہونے لگی، یہ وہاں گئے تھے، اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، خاص مشن پر یہاں پہ آئے ہیں، تو یا اللہ اپنی خاص رحمت عطا فرمانا۔ وہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رحمت دی، اور ایک ان کے ساتھ کرامت ہوگی کہ وہ 300 سال سوئے رہے، اور جب اٹھے تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کرامت ہوئی ہے۔ یعنی جب 300 سال کے بعد اٹھے، ابھی ہم پڑھیں گے، جب 300 سال کے بعد اٹھے ان کو آئیڈیا نہیں تھا ہوا کیا ہے، ان کو یہ لگا کہ شاید آدھا دن گزرا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یعنی ان کی 300 سال کے بعد ایج بھی چینج نہیں ہوئی، اسی ایج کے رہے، یعنی 300 سال تک سمجھ لیں کہ ایک وہ فریز ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، اور جب اٹھے تو اسی عمر کے تھے جتنے پہلے تھے، یعنی کہ اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ حالات کچھ ڈیفرنٹ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں، اب یہاں پہ پوری کہانی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ ہم تمہیں ان کی کہانی سناتے ہیں حق کے ساتھ، یقیناً وہ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اب ایک ہم نے سٹوری سنی تھی اس دن سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں کہانی سناتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ اب یہ کوئی انبیاء نہیں ہے، یہ انبیاء نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، ہمیں ان کے نام بھی نہیں پتا کیا نام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو شامل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یقیناً وہ نوجوان تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نا فخر محسوس کر رہے ہیں ان کے نوجوان ہونے پہ۔ تو ایک چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں انہیں کہانی سناتا ہوں۔ اب وہ جو پہلے کہا تھا نا کانوا من آیاتنا عجبا، اصل میں آپ کو پتہ ہے سب سے عجیب بات اس واقعے کی کیا ہے، کہ نوجوان اکٹھے ہو کے دین پہ قائم ہو گئے۔ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، کیونکہ نوجوانوں میں عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، میں عام طور پہ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، جب کچھ نوجوان لڑکے اکٹھے ہوتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی پلان دوسرا ہے، ٹھیک ہے، پلان کوئی اچھا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سائیکالوجی کے اندر بھی گروپ سائیکالوجی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا موب سائیکالوجی میں لوگ اکثر الٹی حرکتیں کر جاتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ جو ویسے عام حالات میں بڑا شریف آدمی ہوگا، وہ ایک مجمع کے ساتھ اکٹھا ہو کے نا کچھ ایسی حرکتیں کر جائے گا جو عام حالات میں وہ کبھی بھی نہ کرتا۔ تو نوجوان عام طور پہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی دے گوئنگ ٹو بی ٹربل میکرز۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ اگر سڑک پہ جا رہے ہیں اور آگے سے 10-12 لڑکے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو پہلا خیال کیا دل میں جو ہے نا دل میں آئے گا، رات کو کوئی مطلب 10-12 بجے کوئی لڑکے گھوم رہے ہیں تو یہ خیال آئے گا کہ کوئی کام خراب ہے، کسی کو مارنے جا رہے ہیں، پیٹنے جا رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے جا رہے ہیں، کوئی ایسے خیال آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا معجزہ یہ کہ نوجوان لڑکے اکٹھے ہو گئے، اور ہوئے کس چیز پر؟ اللہ تعالیٰ کے دین پر اکٹھے ہو گئے، ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسے زمانے میں جب کوئی بھی دین پر نہیں تھا۔ اصل عجیب بات کانوا من آیاتنا عجبا، سب سے عجیب بات تو یہ ہے، یعنی 300 سال سونا اتنا عجیب نہیں جتنا یہ عجیب ہے کہ نوجوان کس چیز پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، یہ ہدایت کی طرف آگے اکٹھے ہو کے ہدایت پہ چلے گئے۔ اور ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ پہلے بھی ہدایت پہ ہی تھے لیکن ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا، کیونکہ وہ نوجوان تھے، اور کیا انہوں نے بہت بڑا تیر کیا مارا تھا کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے، جیسا کہ ایمان لانے کا حق تھا۔ اللہ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اب ان کا واقعہ اصل میں یہ ہے کہ میں آپ کو سمری بتا دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ آیات پڑھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ بیسکلی جو لوگ تھے یہ کرسچنز تھے، لیکن کرسچن وہ تھے جو مونوتھیزم پہ تھے، یعنی یہ وہ کرسچن
برانچ تھی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ جہاں پہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے، اور ان کے وہاں پہ ایک حکمران تھا، ایک ایمپرر تھا جس کا نام ڈاکیس بتاتے ہیں. ویسے اس کا نام اردو میں جب بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس کا نام ہے دقیانوس. جب کسی پرانی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کیا دقیانوسی سوچ لے کے بیٹھ گئے، تو اس کا نام دقیانوس تھا. تو ڈاکیس بھی کہتے ہیں اور داکیانوس بھی کہتے ہیں، داکیانوس. تو یہ اس کا نام تھا، اور اس کی بیسکلی کیا اس نے کیا کہ یہ پیگن تھا، اور یہ کیا کرتا تھا، یہ اپنے اس نے آئیڈلز بنا کے نا اپنے ایریا میں رکھے ہوئے تھے. تو رولرز پیگن تھے، فالوورز کرسچنز تھے. کرسچن جو کہ مونوتھیزم پہ تھے، توحید پر تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بھی وہ تین کا حصہ نہیں بنایا ہوا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے. تو اس نے کیا کیا، اس نے ان کے ساتھ نا مرجر کیا. اس نے کہا کہ بھئی تم اور ہم ذرا مل جاتے ہیں، تھوڑا سا تم آؤ، تھوڑا سا ہم آتے ہیں. تو اس کے بارے میں اگر آپ ہسٹری میں پڑھیں گے تو کاؤنسل آف نائسیا جو ہے جب ہوا تھا، اس میں بھی انہوں نے آپس میں ایک بہت زبردست ٹریڈ کیا تھا کہ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو جان بوجھ کر ڈیوائن سٹیٹس دیا گیا تھا کہ ان کو نا یعنی نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا لیتے ہیں، تاکہ کچھ تمہارے فیسٹیولز، کچھ ہمارے فیسٹیولز، کچھ مل بانٹ کے ہم کر لیتے ہیں، آدھا پیگن آدھا کرسچینٹی کچھ مرجر کر لیتے ہیں. تو اس نے کیا کیا، اس نے لوگوں کو نا کنونس کرنا شروع کیا کہ آپ کرسچن ویلیوز رکھو لیکن ہمارے فیسٹیولز میں بھی آ جایا کرو، ہمارے خداؤں کے یہ فلاں ڈے پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اگر میں وہ شروع ہو گیا تو یہ گھنٹے کا لیکچر ادھر نکل جائے گا صرف اگر اس کی تاریخ پہ بات شروع ہوگی. تو اس نے نا یہ فیسٹیول شروع کرا دیا. اب لوگ وہاں پہ اٹینڈ کرتے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ یار یہ فیسٹیول تو ہے، تو یہ شرکیہ فیسٹیول ہے، لیکن کیا کریں یار، بس یہ حکمرانوں کو بھی خوش رکھنا ہوتا ہے، پھر لوگ کیا کہیں گے، اور مطلب اپنا ہم کو سے اپنا دین چھوڑ رہے ہیں. ہم تو دین نہیں چھوڑ رہے، ہم تو مانتے ہیں اللہ کو، مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. لیکن اگر وہ کہہ دیتا کہ جی وہ فلاں ہمارے خدا کا فیسٹیول ہو رہا ہے، اس پہ جا کے کچھ چڑھاوے ڈالنے ہیں، کوئی فلانا کرنا، تو کر لیتے ہیں یار، اس میں لوگوں کے ساتھ بھی چلنا ہوتا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. نہیں کریں گے تو یہ ہمیں پرسیکیوٹ کرے گا، کیونکہ پاور ساری اس کے ہاتھ میں، اور اس کی آرمیز ہے، بڑے زبردست لوگ ہیں، تو وہ تو ماریں گے ہمیں. تو اتنی زحمت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لیتے ہیں، دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس طرح کی پرسیپشن کریٹ ہو رہا تھا. اب اسی طرح کا ایک فیسٹیول تھا جہاں پہ یہ ایلیٹ طبقہ جو ہے، بالخصوص ایلیٹ طبقہ، وہ اس میں انوائٹڈ تھا. عام عوام بھی تھی لیکن ایلیٹ لوگ بھی تھے. تو وہاں پہ جب ان کے فیسٹیول پہ یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان میں سے ایک لڑکا جو کسی ایلیٹ فیملی سے اس کا تعلق تھا، اور یہ میں بتاؤں گا میں ایلیٹ کیوں کہہ رہا ہوں اور میرے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ ایلیٹ تھے. تو ایک لڑکا جو ہے نا وہ اپنے فیسٹیول سے سائڈ پہ ہو گیا. وہ چلا تو گیا تھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، لیکن وہ ایک سائڈ پہ جا کے ایک درخت کے پاس کھڑا ہو گیا کہ یار یہ کیا فضول حرکتیں ہیں، یہ کس کے آگے کیا، مطلب وہ ناراض تھا، شدید ناراض تھا. اس کے کچھ دیر کے بعد ایک اور لڑکا اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا جس کو وہ جانتا نہیں تھا، اور وہ بھی وہاں کے بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد ایک اور لڑکا بھی آ کے وہاں بیٹھ گیا، وہ بھی اس کو نہیں جانتا تھا. اور اس طرح کرتے 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 7 یا جو بھی نمبر تھا ان کا، 7 لڑکے، لیٹس اسیوم کہ وہ 7 تھے، وہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے. اب سارے وہاں بیٹھے ہوئے چل کر رہے ہیں اور بات کوئی نہیں کر رہا. پھر ایک نے کہا کہ اچھا تو یار آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو ایک نے پھر ہمت کر کے بول دیا کہ بھئی یار یہ ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ غیر اللہ کی عبادتیں اور یہ چیزیں. پھر ساروں نے ہاں میں ہاں ملا کہ یار میں بھی اس لیے آؤں، میں بھی اس لیے آؤں، میں بھی اس لیے آؤں. کہ یار میں بھی تنگ آیا ہوں یار، یہ کیا کر رہے ہیں. مطلب یہ سارے کے سارے ایک کامن گراؤنڈ پہ اگری کر گئے کہ ہم اپنے یہ جو ہمارے بڑے کر رہے ہیں ہم اس سے بالکل بری ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، یعنی غیر اللہ کے نام پہ جا کے یہ سجدے اور یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی دے ور کمپلیٹلی اپسیٹ. تو انہوں نے اب آپس میں بینڈ ٹوگیدر کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں بولنا چاہیے، ہمیں ان کے خلاف بات کرنی چاہیے. تو انہوں نے جا کے پھر اپنے اپنے گھروں میں یعنی برات کا اعلان کیا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب میں اکیلا نہیں ہوں. ان کو لگتا تھا میں اکیلا ہوں، لیکن جب آہستہ آہستہ لوگ ملنا شروع ہوئے ان کا نہیں یار یہ ہم ساروں کا مسئلہ ہے. تو ساروں نے اس رات گھر جا کے اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے بات کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. تو بڑے کچھ جو تھے نا وہ بات اب نکل گئی، کہتے ہیں وہ پھپھو کو بات پتہ لگ گئی. تو پھپھو نے کہا یہ تو بڑے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. تو انہوں نے کہا ان کو تو لے کے جاؤ بادشاہ کے سامنے. تو یہ سارے کے سارے راؤنڈ اپ ہو کے بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئے. اور پھر جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے بڑے ڈٹ کے بادشاہ کو جواب دیا. حالانکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہمیں شاید قتل کر دے، لیکن بڑے ڈٹ گئے یہ. اور اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کتنے امیزنگ نوجوان تھے کہ صرف چونکہ اللہ پر ایمان لائے تھے یہ اپنے مشن پہ ڈٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 14 کے اندر، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، یعنی کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. کب کیا؟ جب وہ کھڑے ہو گئے. جب وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کیا کہا کہ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور نارملی آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ جب کسی جج کے سامنے پیش ہوتا ہے نا تو وہ بڑا مسکین بنا ہوتا ہے.
یعنی وہ ڈرا ہوتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ میں تو گلٹی ہوں. لیکن ان کا رویہ بالکل الٹا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقامو, قامو کا مطلب ہے ایک تو ہوتا ہے کہ کھڑے ہو جانا, پروکلیم کر دینا, آواز بلند سے کچھ کہہ دینا, ٹھیک ہے, اسٹیبلش کر دینا اپنے آپ کو. اور دوسرا مطلب یہ کہ دیکھیں اگر مجمع میں ایک لڑکا کھڑا ہو جائے تو وہ چھپ گیا یا ظاہر ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا. اب یہ انہوں نے اپنے آپ کو پوری طور پہ ظاہر کر دیا, نہ ڈر ہو کے بالکل سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ فقامو فقالوا ربنا رب السماوات والارض, ہم یعنی اللہ تو رب السماوات والارض ہے, تم کیا چیز ہو. یعنی اتنے ان کو اللہ تعالیٰ نے شیر دل بنا دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا, ورنہ شاید یہ اگر خود ان کے دل اس طرح ہوتے تو شاید ہو سکتا ہے بیک ڈاؤن نہ کر جاتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو جب ہدایت پہ ڈالا تھا تو ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. جب یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات پروکلیم کی کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, اور یہ کہا کہ جو بھی یعنی جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی ہے تو یقیناً وہ بہت زیادہ گمراہی کے راستے پر گیا ہے. اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے, اور ہم کہتے ہیں کسی کو کبھی بھی اللہ کے سوا نہیں پکاریں گے, کسی کو بھی نہیں پکاریں گے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی اس کی بات کو اٹیک کر رہے تھے کہ جو دقیانوس کرنا چاہ رہا تھا کہ تم چاہتے ہو ہم کسی اور کو پکارے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے ماں باپ کو اور ہمارے بڑوں کو تم نے شاید بیوقوف بنا لیا ہو, ہم اس بیوقوفی میں آنے والے نہیں ہیں. اور یہ کہا کہ یہ یقیناً جو ہے جس نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے اس نے بہت بڑا جو ہے گمراہی والا کام کیا. آگے فرمایا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. آگے فرمایا کہ اچھا یہ ان کو جب یہ باتیں اب کہہ رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو ساتھ شریک کیا ہوا ہے, اور کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ حرکت کرتا ہے. اب یہ سمجھیں بادشاہ کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے, مطلب تجھ سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان جملوں پہ نا ان کے خلاف ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گیا کہ اتنی بڑی گستاخی, بادشاہ کے منہ پہ آ کے تم لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں. تو ان کے خلاف ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گیا کہ بھائی ان کو تو ایگزیکیوشن کا آرڈر دے دو, مطلب ان کو پریزن میں لے کے جاؤ اور اس کے بعد ان کو ایگزیکیوٹ کر دو. آپ دیکھیں کہ عام طور پہ نا نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کا سب سے ویک ایریا ہوتے ہیں جہاں پہ مینیپولیشن کی جا سکتی ہے. یعنی اگر آپ نے بزرگوں کے دماغوں کو چینج کرنا نا وہ بہت مشکل کام ہے. جو ہے نا بزرگوں کے وہاں پہ جو ہے نا وہ پتھر پہ لکھنے والی بات ہے, لیکن نوجوان چونکہ نرم ہوتے ہیں, ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, لرن کر رہے ہوتے ہیں, تو عام طور پہ جو مینیپولیشن ٹیکٹکس استعمال ہوتی ہیں وہ نوجوانوں پہ ہوتی ہیں. لیکن یہ جو نوجوان بڑے ڈفرینٹ تھے, یہ ایسے پکے تھے کہ انہوں نے کہا اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں, آپ کے ساتھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس پہ کمپرومائز کر جائیں. تو they were the strength of the ummah, they were not the weakest of the ummah, they were rather the strength of the whole ummah. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے. اور پھر یہ کیپچر کر کے ان کو پکڑ کے جیل میں لے گئے. اب بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ بعض نے کہا کہ وہیں سے فرار ہو گئے, بعض نے کہا رات کو جیل میں گئے, جیل سے فرار ہوئے, اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں نا یہاں سے نکلنا چاہیے, ہمیں تو یہ کل پرسوں ایگزیکیوٹ کر دیں گے. تو ہمیں جا کے کسی ایک کو ان میں سے آئیڈیا آیا کہ ایک وہ غار ہے, وہ فلاں جگہ پہ غار ہے, وہ مجھے پتا ہے بڑی سیف جگہ ہے, زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, بڑا چھپا ہوا غار ہے, وہاں جا کے چھپ جاتے ہیں. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس ایریا کے آس پاس کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں کسی کو شک بھی نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایلیٹ کراؤڈ کے لوگ ہیں, نو بڈی ول ایون سسپیکٹ کہ ہم کسی غار میں چھپے ہوئے, تو یہاں سے فرار ہو. تو پھر وہ رات کو چاہے پریزن سے بھاگ گئے یا وہیں سے فرار ہو گئے, بہرحال وہاں سے نکل کے بھاگ گئے اور یہ سیدھا اس غار کی طرف چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہمیں یہاں سے نکل کر یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہم نے کرنی اور ہمیں غار کی طرف چلے جانا چاہیے, اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت سے تمہارے معاملات کو آسان کر دے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہ بھاگنے کا پلان کیا, اپنے لوگوں کو بھی چھوڑ دیں گے اور ہم شرک کو بھی چھوڑ دیں گے, اور یہ کہ چلو اب غار میں بھاگتے ہیں. اب سوچیں کہ نوجوان لڑکے جو ایک ایلیٹ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں وہ لگژری کو چھوڑ رہے ہیں, پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں, فن اینڈ انٹرٹینمنٹ کو چھوڑ کے غار میں جا رہے ہیں. کیوں؟ غار میں کیا ہے؟ غار میں کون سے آم مل رہے ہیں آپ کو؟ دا پوائنٹ از کہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے لیے اس وقت غار میں جانا ضروری ہے کیونکہ ہمارا ایمان ان ساری لگژریز اور پارٹی سے زیادہ اوپر ہے, اور اللہ تعالیٰ کی خاص مرسی کی دعا کرتے ہوئے نکلے وہاں سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات کی ہے, اللہ کے نام پہ کمپرومائز نہیں کیا, تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنا ہمارا ساتھ دیا آگے بھی ساتھ دے گا. تو وہ ڈیلیبریٹلی اپنی کمفرٹیبل لائف سے نکل کر ایک غار میں پناہ لینے کے لیے نکل جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی وہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ سلا دیتا ہے. وہ شروع میں جو ہم نے بات کی تھی کہ جب وہ غار میں جاتے ہیں
وہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیتا ہے 300 سال کے لیے. آگے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَغْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھ لیتے نا وہاں پہ تو تم دیکھتے کہ جو سورج جب نکلا تھا تو ان کے اوپر سے دائیں سائڈ سے ہو کے نکلتا تھا, اور جب غروب ہوتا تھا تو سائڈ سے غروب ہوتا تھا. یہ بڑا امیزنگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سلا دیا. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے کہ سورج ان کو ڈسٹرب کرے. غار کی اوپننگ ہوتی ہے نا, تو سورج کی لائٹ ان کو ہو سکتا ہے اٹھا دے. تو اب واللہ عالم یہ کیا ہوا ہوگا, یہ بھی ایک انویسٹیگیشن والی بات ہے کہ یا تو زمین کی روٹیشن کو اللہ نے چینج کیا ہے خاص اس وقت پہ جب سورج ان کے پاس سے گزرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے سورج کی ڈائریکشن کو بدل دیا ان کے لیے. کن کے لیے؟ عام, ان کی کوئی انبیاء نہیں ہے, یہ عام لڑکے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے لیے ایک کرامت تو یہ تھی کہ وہ 300 سال سو گئے. دوسری کرامت یہ تھی کہ سورج کی ڈائریکشن کو بدل دیا ہم لوگوں نے کہ وہ ذرا غار سے سائڈ سے ہو کے نکلتا تھا, اور جب غروب بھی ہوتا تھا تو سائڈ سے ہو کے غروب ہوتا تھا تاکہ ان کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو, یہ آرام سے سوئیں وہاں پہ. کیونکہ ایک ٹائم گزروانا تھا تاکہ وہ سارے لوگ جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, بیکاز ان کے خلاف ڈیتھ وارنٹ جاری ہوئے تھے, کیونکہ جو انہوں نے بات حکمران کے سامنے کر دی تھی ان کے اوپر تو ڈیتھ وارنٹ کا سیدھا کیس تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم گزارنے کے لیے کہ یہ سارے مر گئے, اس کے آگے ایک اور نسل آئی, اس کے بعد ایک اور نسل آئی, یعنی 300 سال میں 3 4 5 نسلیں آ جاتی ہیں. تو وہ ساری نسلیں جو نا گزرتی چلی گئی. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کو دیکھ لیتے, جب وہ یعنی اگر تم ان کو دیکھتے تو تمہیں لگتا ہے وہ اٹھے ہوئے ہیں, یعنی سو نہیں رہے. تو وہ کب لگتا ہے کہ بندہ اٹھا ہوا ہے؟ جب اس کی آنکھیں کھلی ہوں. تو اب یہ سو رہے ہیں لیکن آنکھیں کھلی ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بدلتے رہے, رائٹ اور لیفٹ کرتے رہے. یعنی وہ جو سوئے ہوئے تھے تو ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے, کبھی رائٹ پہ کبھی لیفٹ پہ, کبھی رائٹ پہ کبھی لیفٹ پہ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک باڈی اگر اسٹیٹک ایک ہی پوزیشن میں پڑی رہے تو نرو ڈیمیج اور یہ وہ اور کچھ چیزیں یعنی پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ 300 سال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم خود ان کو اس طرح کرتے رہے, کبھی لیفٹ کبھی رائٹ, کبھی لیفٹ کبھی رائٹ. اور یہ کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں, یعنی تمہیں لگتا کہ وہ اٹھے ہوئے ہیں. اب اس میں سے ازیوم کیا جا رہا ہے, بعض مفسرین نے کہا کہ ان کی شاید آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن سو رہے تھے. اور پھر یہ کہ ان کے دروازے پر, گیٹ پہ جو غار کا دروازہ ہے اس پہ ان کا کتا بیٹھا ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم یہ سارا منظر دیکھ لیتے تو تم وہاں سے ڈر کے بھاگ جاتے. اچھا, اب یہ بھی بڑی ہر آیت ہی پونڈر کرنے والی ہے. اب یہاں پہ پہلی بات تو یہ کہ ڈر کے بھاگنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ یعنی بعض علماء نے کہا کہ شاید وہ جو منظر تھا کہ وہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ کبھی ٹرن ہوتے ہیں, یہ دیکھ کے تم پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی سو رہے ہیں لیکن آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. بعض نے کہا نہیں, شاید وہ کتا اتنا خوفناک تھا ان کا کہ گیٹ پہ کتا بیٹھا ہوا ہے اور وہ کتا اب 300 سال پہرا دیتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتے کے ساتھ بھی ایک معجزہ کیا, وہ 300 سال وہاں پہرا دیتا رہا ہے اور تم دیکھتے اس کو تو اس سے بھی تم پریشان ہو جاتے. اب اس میں اصل معنی کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن بہرحال یہاں پہ بہت ساری چیزیں غور کرنے والی. ایک سوال بڑا اہم ہے کہ یہ کتے کا ذکر کیوں ضروری تھا یہاں پہ, یعنی کیا اس پورے واقعے میں کتے کا ذکر کرنا ضروری تھا؟ بھائی بندے اپنی جان کے لیے بھاگ رہے ہیں تو کتا ہو یا بلی ہو یا کچھ بھی ان کے پاس ہو, یہ ہمارا سٹوری سے غرض نہیں ہے نا اس بات کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے غرض بنایا ہے. اور علماء نے اس کے بارے میں بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں. ایک تو یہ لکھا ہے کہ نیک صحبت میں رہ کے نا کتا بھی قابل ذکر ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ لوگوں کی نیک صحبت میں نا تو آپ بائی وہ کہتے ہیں نا کول بائی ایسوسیشن, آپ لوگوں کے ساتھ رہ کے نا تو آپ بیکاز آپ ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہو آپ کے اوپر بھی ایک سٹار لگ جاتا ہے. جیسے کہ اگر آپ کا تعلق جو ہے کسی بڑی پوسٹ کے ساتھ ہے تو آپ کو ٹریفک والا کوئی روک لیتا ہے, ٹریفک پولیس والا, تو آپ شیشہ نیچے کرتے ہیں گاڑی کو اور کہتے ہیں تم جانتے ہو میں کون ہوں, جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو کہتے ہیں میں تو نہیں جانتا. کہتے ہو میں فلانے کا اسسٹنٹ ہوں, سمجھ آئیے, پریزیڈنٹ کا, پرائم منسٹر کا, آرمی چیف کا, نیوی چیف کا, ایئر چیف کا, کسی بڑے کا نام لیتے ہو, آپ کہتے ہو میں اس کا سیکرٹری ہوں, میں اس کا اسسٹنٹ ہوں, میں اس کا رائٹ ہینڈ مین ہوں. کہتے ہیں سر تھینک یو پلیز. تو یہ کیا کیا آپ نے, آپ کول بائی ایسوسیشن ہوئے, یعنی کہ شاید میری اپنی کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے لیکن چونکہ میں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں اس لیے میں بھی اسپیشل ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتے کا ذکر جو ہے کر دیا کہ ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا تو اس کا بھی ذکر بنتا ہے. دوسری بات یہاں پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلْبُهُمْ, ان کا کتا. اب مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ ان میں سے کسی ایک کا کتا تھا, کیونکہ میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے.
تو کسی ایک کا کتا تھا، یا بعض نے یہ کہا کہ یہ آوارہ کتا تھا، تو ان میں سے کسی نے جب غار کی طرف جا رہے تھے تو اس نے کہا چلو اس کو ساتھ رکھ لیتے ہیں شاید فائدہ ہوگا. ادھر وہ یہ کسی ایک کا کتا تھا، سب کا نہیں تھا. لیکن اللہ نے کہا یہ سب کا کتا تھا. وَقَلْبُهُمْ سب کا تھا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ رکھوالی وہ ایک کی نہیں ساروں کی کر رہا تھا. کیوں؟ کیا کسی نے روٹی ڈال دی ہوگی اس کو، تھوڑا سا پانی پلا دیا ہوگا اس لیے؟ یعنی صرف تھوڑی سی روٹی کھانے پہ اور پانی پینے پہ وہ سب کا وفادار ہو گیا. تو اے انسان تجھے کیا ہوا کہ تو اپنے رب کا نافرمان کیوں ہے؟ بلے شاہ نے کہا تھا نا، کتے تے تو اتے، اٹھ بلیا چل مسیتی نیتے بازی لے جان کتے، کتے تے تو اتے، کتے تیرے سے بہتر ہیں. اور یہ بلے شاہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ کتا جو ہے وہ ساری رات اپنے مالک کی رکھوالی کرتا ہے، جو مالک اس کو جوتے بھی مارتا ہے، جو مالک اس کو پیٹتا بھی ہے، جو اس کو روٹی کا ٹکڑا دیتا ہے اور پانی پلاتا ہے، اس کی وہ ساری رات رکھوالی کرتا ہے، ساری رات اٹھا رہتا ہے. اور تو بلیا تو ساری رات تو سوتا رہتا ہے، صبح فجر کی نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں اور تو سو رہا ہے. جا مسجد جا ورنہ تیرے سے بہتر تو کتے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے نا سورہ عادیات اگر آپ پڑھیں گے نا تو وہاں پہ گھوڑوں کا تذکرہ کیا، گھوڑوں کا تذکرہ کیا، اور وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا کہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے، بیٹل فیلڈ میں جاتا ہے اور مر جاتا ہے اپنے مالک کے لیے. اور انسان کتنا کنود ہے، کتنا ناشکر ہے کوئی اللہ کا کہ وہ اللہ کے ساتھ اس طرح کی الیجنس شو نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ ہمیں دیا ہوا ہے. اب یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے وہ لوگ جو اٹھے جب اب 300 سال گزر گئے، اب وہ آنکھ کھل گئی، ان کی آنکھ کھلی. تو جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو امیجن کریں اب 300 سال کے بعد اٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حالات ایسے ہیں، کہتے ہیں قالوا یومن او بعد یوم. دیکھیں غار کے اوپر کوئی جھاڑیاں آ گئی ہوں، کوئی پتے نکل آئے ہوں، کوئی پھول نکل آئے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں پریزرو کی ہوئی تھی، کچھ بھی چینج نہیں ہوا، ان کی ایج بھی چینج نہیں ہوئی. 300 سال میں آپ کو پتہ ہے کتنا کچھ بدل جاتا ہے اسٹرکچر میں، ایون نیچرل اسٹرکچرز بھی کتنے چینج ہو جاتے ہیں، چیزیں ایروڈ ہو جاتی ہیں، کچھ جھاڑیاں شاڑیاں نکل آتی ہیں، کوئی پتے نکل آتے ہیں، بیلیں نکل آتی ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے. لیکن 300 سال تک کچھ انٹچڈ رہا ہے سارا ایریا. اور یہ اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں سن کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں شاید آدھا دن گزرا ہے یا ایک دن گزرا ہے، اس سے اوپر نہیں ہوا ہوگا. ہاں سوئے ہیں، 8 گھنٹے سو گئے ہوں گے، 10 گھنٹے سو گئے، اس سے اوپر کیا سوئے ہوں گے ہم. تو جیسے ہی اٹھتے ہیں نا تو پہلا خیال کیا آتا ہے؟ کھانے کا. نوجوان ہے نا، پہلا خیال کھانے کا آتا ہے. اٹھتے، اب دیکھیں ان کے اوپر ڈیتھ وارنٹ جاری ہے، لیکن ٹینشن کس چیز کی ہے؟ کھانے کی. اور وہ بھی کوئی عام کھانا نہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے ازکا طعامن، بہت پیارا زبردست کھانا لے کے آنا ہے. سمجھ آئیے، سرینا سے کم بات ہی نہیں کر رہا میں. اس کو دلیل بناتے ہیں علماء کے ایلیٹ کلاس کے تھے کہ یہ دیکھو ان کے اوپر ڈیتھ وارنٹ جاری ہوا ہے، 8-10 گھنٹے سوئے، ان کو لگا 8-10 گھنٹے سوئے ہیں. اٹھتے سارے ایک دم سے کیا خیال ہے؟ کھانا چاہیے یار بھوک لگی، کھانا لے کے آؤ جلدی سے. اور ایک کو کہہ رہے ہیں یار تم میں سے کون جائے گا، کھانا لے کے آؤ. اور بات سنو، حلال طعامن ازکا طعامن، یعنی ایسا پیوریفائڈ، صاف ستھرا، اچھا بہترین کھانا لے کے آنا ہے. اب وہ اس کو شہر بھیج رہے ہیں جہاں پہ اس پہ قتل کی وارنٹ جاری ہیں، اور کہہ رہے ہیں یار اچھا سا کھانا لے کے آنا. سمجھائیے، کھانے پہ کمپرومائز نہیں ہے، کسی پہ کمپرومائز کر لیں گے، کھانے پہ سمجھوتا نہیں ہے. یہ والا مذاق کبھی رکھا ہی نہیں ہم نے، ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپر کلاس کے لوگ تھے. تو اب وہاں پہ جا کے ایک بندے کو روانہ کرے اور اس کو پھر کہتے ہیں کہ ذرا اپنا خیال کرنا کہ تمہیں کوئی پکڑ نہ لے، تمہیں کوئی پہچان نہ لے، تمہیں کوئی یعنی تم پہچانے نہ جاؤ، یعنی کہ بھیس بدل کے جانا تھوڑا سا، یعنی ٹرائی ناٹ ٹو بی ٹو آبویس. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پکڑے گئے تو یا تو تمہیں وہ مار دیں گے، یا اس سے ورس کیا ہوگا، یعنی مارنے سے ورس کیا ہوگا، یا تو تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے، یا تمہیں تمہارے دین سے واپس پھیر دیں گے، جو کہ ورس ہے. یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ وڈ بی اے بیٹر آپشن، بجائے اس کے کہ وہ تمہیں اگر پکڑ لیں تو تمہارے دین سے تمہیں پھیر دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان نوجوانوں کو، ہیں تو نوجوان ہیں لیکن ان کو کتنا کلیئر ہے کامیابی کا اور ناکامی کا معیار کیا ہونا چاہیے. کامیابی کا معیار ان کو پتا ہے کہ اگر تمہیں پتھر مار کے بھی مار دیں تو برا ہی ہوگا تمہارے ساتھ. کہ تو کہہ رہے ہیں چپ کے جانا، خاموشی سے جانا، انکنسپیکوس ہو کے جانا، اور اگر تمہیں پکڑ لیا تو یا مار دیں گے، یا پھر تو اگر تمہارے دین سے تمہیں پھیر دیا، یہ تو پھر بہت ایپک فیل ہو جائے گا کہ اگر تم ہمارے میں سے اور تمہیں انہوں نے واپس کنورٹ کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. تو تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر ان کو کچھ لوگوں نے ڈھونڈ لیا. اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ جو ہے یہ 300 سال کے بعد اٹھا ہے اور وہ شہر میں واپس گیا،
تو اس کو میں کانٹیکس میں لانے کے لیے نا آپ کو پنڈی اسلام آباد کی ایگزامپل دیتا ہوں. پنڈی اسلام آباد 300 سال پہلے کیا تھا؟ ٹھیک ہے, پنڈی کی مثال میں 300 سال پہلے, یہ ہم مغلیہ دور کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مغلیہ دور کا ایک شخص اگر مرگلہ پہاڑی میں سو گیا ہو اور ان کو کہا کہ بھئی, اور اس کو نہیں پتا کہ ٹائم چینج ہوا ہے, اب وہ مرگلہ پہاڑی پیر سواوا سے نیچے اتر رہا ہے. ٹھیک ہے, نیچے اتر رہا ہے اور وہ اسلام آباد آتا ہے اور اس نے آ کے کھانا لینا ہے اور اچھا کھانا لینا ہے. ٹھیک ہے, وہ دیکھتا ہے اس کو سینٹورس نظر آتا ہے, وہ سینٹورس میں چلا جاتا ہے. اب اس نے مغلیہ لباس پہنا ہوا ہے, کیونکہ وہ بھاگے تھے تو کپڑے چینج کرنے کا ٹائم تو نہیں ملا تھا, وہ مغلیہ لباس میں گیا, لیکن وہ ذرا نا ایسے ایکٹ کر رہا ہے جس طرح کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں بالکل نارمل ایکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جتنا بھی وہ نارمل ایکٹ کرے وہ 300 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ جب اندر آتا ہے تو اب وہ جب سینٹورس میں داخل ہوا ہے تو اس کا لباس, پہلی بات ہے ہر بندہ اس کا لباس دیکھ رہا ہے, یہ کون آ گیا, کہ کوئی کاسٹیوم پارٹی تو نہیں چل رہی یہاں پہ. دوسری بات یہ, اس کا جو گفتگو کرنے کا انداز ہے, 300 سال میں زبان کتنی چینج ہوئی ہے ہماری. تو وہ ہم کر کے بات کر رہا ہے کہ ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں. کہتا ہے مطلب, اب وہ KFC کے باہر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہہ رہے ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ نہیں, ہم ہی ہیں. تو اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے, ہم کے لیے پھر دو کچھ ان کو, کوئی ان کے لیے کھانا دیتا ہے. اس کے بعد وہ جب جیب سے پیسہ نکالتا ہے تو وہ 300 سال پرانے سکے ہیں, 300 سال پرانے سونے اور چاندی کے سکے رکھتا ہے. کتنے ہو گئے جی؟ کہتے جی آپ کے 850 ہو گئے. تو کہتا ہے 850 کا مجھے نہیں پتا, بہرحال یہ لو کوائنس. تو اب وہ جو کاؤنٹر پہ بندہ کھڑا ہے اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ یار میں تو سمجھا یہ مذاق تھا, یہ تو اصل میں بندہ پراپر گولڈ کے کوائنس پھینک رہا ہے میرے سامنے. تو اس پہ جو ہے نا اب الارم کی گھنٹیاں بن گئی, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ دے ور فاؤنڈ, ہم نے ایسا کیا کہ وہ پکڑے گئے, یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی پکڑے گئے, یعنی پکڑے گئے. اور ایک انہوں نے پکڑ لیا, وہاں پہ جو بھی کاؤنٹر پہ تھا اس نے اس کو پکڑ لیا ہوگا گربان سے کہ بیٹا آپ تو ادھر آئے نا, میں دیکھتا ہوں آپ. اور یہ میں بتاؤں, یہ اصحاب کہف کا واقعہ نا ان لوگوں کے ہاں ایک معجزہ مانا جاتا تھا کہ بھئی کچھ لڑکے تھے وہ دین پر قائم ہوئے اور غائب ہو گئے, یعنی اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو صفحہ ہستی سے اٹھا دیا کیونکہ وہ ملے ہی نہیں کسی کو. تو انہوں نے کہا بھئی کدھر چلے گئے, زمین کھا گئی, آسمان کھا گیا, کیا ہوا ان کے ساتھ, وہ کدھر گئے؟ تو وہ ایک معجزہ بن گیا لوگوں کے لیے. اور لوگوں کو پتا تھا, کتابوں میں بچے پڑھتے تھے اصحاب کہف کا واقعہ, یعنی اصحاب کہف تو نہیں کہتے تھے اس ٹائم پہ, یہ کہتے تھے کہ وہ جو 7 یا جو بھی نمبر آف لڑکے تھے جو غائب ہو گئے بس. تو یہ جب سامنے نمودار ہوا نا تو اس میں سے کسی بندے کو کلک ہو گیا کہ یہ تو وہی کہانی والا بندہ لگ رہا ہے مجھے, کہ لگتا ہے اسی دور کا بندہ اٹھ کے واپس آ گیا. اس نے پکڑ لیا, شور شرابہ مچ گیا پورے علاقے میں. اس نے پھر بتایا کہ چلو, جب دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فرینڈلی لوگ تھے, یہ لوگ جو تھے 3 جنریشن بدل چکی ہیں, لیکن جسٹس والے لوگ بھی تھے, لیکن ابھی بھی تھوڑے سے اگنورنٹ تھے. اگنورنٹ اس لیے تھے کہ انہوں نے کہا کہ چلیں جہاں پہ اصحاب کہف واپس ادھر گئے, ان ساروں کو ڈھونڈ لیا, سارے مل گئے. کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تب تک تو ساری ایریا کو بات پتہ تھی. انہوں نے کیا کیا, یہ کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں ان کی قبر پہ مسجد بنا دیتے ہیں. تو یہ ان کی گمراہی کا عالم ہے کہ جہاں پہ انہوں نے قبر کو جو ہے نا ایک طرح سے وہ انشرائن کرانے کی کوشش کر دی, کس کو اس طرح کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا بتاتی ہے کہ وہ لوگ چینج تو ہو گئے تھے, لیکن ابھی بھی کچھ پرانی جو ہے نا وہ چیزیں ان کے اندر باقی تھیں جو شرک سے جن کا تعلق تھا اس طرح سے. تو یہاں پہ یہ واقعہ آ گیا. اللہ تعالیٰ آگے جو ہے یہ اس کے بارے میں کچھ مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ان کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہوئے, وہ سوال کرتے تھے کہ بھئی وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا, یا 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا, یا 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب, غیب پہ تیر پھینک رہے, غیب یعنی شوٹنگ ان دا ڈارک والی بات ہے. لوگ کس ٹاپک پہ گئے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی اس سوچ کو نا, یہ جب گزر گئے دنیا سے اور بعد میں لوگوں نے ان کے بارے میں تذکرہ کیا, اس کو اللہ تعالیٰ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ دیکھو تم سٹوری کو چھوڑ کے کس چیز پر فوکس کر رہے ہو, یعنی کہانی کیا تھی, تم کدھر پھنس گئے ہو جا کے. اور یہ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سٹوری کے غیر ضروری ایسپیکٹس پہ توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے پورے قرآن مجید میں, اللہ کی سنت ہے کہ پورے قرآن مجید میں جو واقعہ جس لیول پہ ریکوائرڈ ہے اتنی ڈیٹیل ہی ہے. خواہ مخواہ کی ان نیسیسری ڈیٹیل میں آپ کو برڈن ہی نہیں کیا. اب یہ بتانا کہ جی وہ کون سا علاقہ تھا, مکہ سے کتنے میل کے فاصلے پر تھا, وہاں پہ کون سے درخت اگا کرتے تھے, وہاں پہ پرندے کون سے, یعنی یہ ارریلیونٹ انفارمیشن ہے. یعنی امیجن کریں کہ بچپن میں وہ دادی اماں کہانی سناتی تھیں کہ وہ 5 بھائی تھے اور ان کے ابا جان نے نا دیکھا کہ وہ ہر وقت لڑائی کر رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا ایسا کرو جاؤ جا کے لکڑیاں لے کے آؤ ایک ایک. تو وہ سارے لکڑیاں لے کے آئے, تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو توڑو. تو ساروں نے ایک ایک لکڑی توڑی. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ایزی تھا. تو انہوں نے کہا جو دوبارہ جا کے ایک ایک لکڑی لے کے آؤ. سارے لے کے آ گئے. تو انہوں نے 5 لکڑیوں کا نا بنڈل بنا دیا, پھر سب کو باری باری دیا کہ توڑو اس کو. اب وہ 5 کسی سے بھی نہیں ٹوٹ رہی ہیں ایک ساتھ. تو پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا اتفاق میں اتحاد میں برکت ہوتی ہے, سمجھ آئیے. اچھا یہ کہانی دادی اماں سنا رہی ہے.
اب ایک بچہ سن رہا ہے تو کہے کہ ابو نے کس کلر کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی؟ اچھا وہ جو بڑا بیٹا تھا اس نے صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا؟ انڈا پراٹھا کھاتا تھا یا پورج کھاتا تھا یا صرف چائے پیتا تھا؟ تو بیٹا اس پہ دادیاں میں نے چپیڑ ہی مارنی ہے اور تو کچھ نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے کہنا بیٹا سوال میں کیا بتا رہی ہوں، تم کون سے سوال پوچھ رہے ہو؟ تو سم ٹائمز پیپل آسک irrelevant redundant questions جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اسٹوری کے ساتھ. تو اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اب وہ اس بحث پر، اور آپ کو میں بتاؤں کچھ لوگوں میں یہ آپ کو اسرائیلیات میں پوری بحث ملتی ہے کہ وہ کتا کس نسل کا تھا جو غار کے باہر بیٹھا ہوتا، وہ جرمن شیپرڈ تھا، وہ راٹ وائلر تھا، وہ ڈوبرمین تھا، وہ کوئی لیبراڈور تھا، وہ کیا تھا؟ بھئی تمہاری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے وہ جس مرضی نسل کا کتا تھا؟ آپ واقعے پہ فوکس کرو نا کہ ہوا اتنا بڑا معجزہ ہو گیا، نوجوان 300 سال غار میں سو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو پلٹتا رہا، سورج کی ڈائریکشن بدل گئی، اور تمہیں ابھی تک کتے کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کون سی نسل کا تھا. تم نے خریدنا ہے کہ جی یہ بڑا مسنون ہوگا اس نسل کا کتا ہم اگر رکھ لیں تو یہ یعنی فضول کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیز ہے. یہ میں نے ایکچولی لائیو ایک یہ واقعہ دیکھا، ہم ایک کافی سالوں پہلے کی بات ہے، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں UK میں ہوتے ہیں، حمزہ زورسز، تو وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، ابھی بھی پچھلے مہینے آئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی کیا. تو کافی پہلے آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ہم لوگ فیصل آباد گئے. تو فیصل آباد میں ایک مدرسہ تھا، وہاں پہ کچھ طلباء وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے. تو حمزہ زورسز نے اپنی، کیونکہ ہی از اے ریورٹ مسلم، گریک ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کی طرف آئے، ابھی بہت دین کے دائی ہیں بہت بڑے. تو انہوں نے اپنی کہانی سنائی کہ میں جب انگلینڈ میں تھا تو میری جو گرل فرینڈ تھی وہ پاکستانی تھی، اور اس نے جو ہے نا وہ، لیکن وہ بالکل دینی نہیں تھی ظاہری بات ہے، تو اس نے میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا یا اس نے ان کو چھوڑ دیا، کچھ ایسا معاملہ ہوا، اور پھر یہ کافی ہارٹ بروکن ہوئے اور انہوں نے پھر اسلام پڑھنا شروع کیا. اور ایک دن جب ان کو وہ ملی کہیں بار میں تو انہوں نے کہا کہ تمہارا دین ٹھیک تھا، تم غلط ہو، کہ تم نے جو مجھے چھوڑا تھا اور جس بیسس پہ کیا تھا تمہارا دین بالکل ٹھیک تھا، تم غلط تھی. تو پوری بڑی سٹوری، پھر انہوں نے پوری سٹوری سنائی کہ اس طرح پھر انہوں نے یعنی قرآن پڑھنا شروع کیا، اینڈ ہی فیل ان لو ود دا قرآن، اور قرآن پڑھا اور سیکھا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی امیزنگ کتاب تو کبھی دیکھی نہیں، اور وہ دین پہ آئے اور ماشاءاللہ پھر دین پڑھا سیکھا، پھر اب وہ اتنی بڑی دعوت کا کام کرتے ہیں پورے انگلینڈ میں اور ایون پورے انٹرنیشنل بھی کرتے ہیں. تو ساری کہانی سننے کے بعد طلباء نے سوال کیا کہ اس گرل فرینڈ کا کیا ہوا، کیا آپ دوبارہ سے ملے؟ اس نے کہا بھائی خدا کا واسطہ ہے، میں جن چیزوں کو چھوڑ چکا ہوں، جس پہ مٹی ڈال چکا ہوں، آپ لوگ کہتے ہیں دوبارہ سے کیا اس سے ملے؟ چھوڑو پر یار، اٹس ناٹ امپورٹنٹ ٹو دا اسٹوری. اسٹوری یہ کہ میں دین پہ آ گیا، دینی خدمت میں لگ گیا، تم وہ دیکھو بجائے کہ وہ آج کل کہاں ہوتی ہے. تو جہاں بھی ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دے، ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ. تو اس لیے فوکس کرنا چاہیے ان چیزوں پہ جو واقعی میں امپورٹنٹ ہے. اور فائنلی آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فائنل لیسن دیتے ہیں آیت نمبر 28 میں، وہ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. یہ پوری اسٹوری کا کرکس ہے، اور کرکس یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی یہ پوری اسٹوری کا خلاصہ ہے کہ تم پھر کیا کرو کسی بھی فتنے میں کے دور میں تم ہو، دجال کا فتنہ ہو یا تمہارے آج کے فتنے ہو، اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو ان کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کو چھوڑ کر ان کی طرف مت دیکھنا جو کہ حیات دنیا کے اندر ملوث ہو چکے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کی اتباع نہ کرنا، اس کی پیروی نہ کرنا جس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے اور جس کے اعمال ویسے ہی برباد ہو چکے ہیں. تو یہاں پہ ایک ڈو ہے اور ایک ڈونٹ ہے. ان کے ساتھ جڑو جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ نہیں جڑنا، ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی فرما برداری نہیں کرنی جن کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے. یہ اللہ تعالیٰ انسٹرکشن دے رہے ہیں اب تمام انسانوں کو کہ اب تم نے کیا کرنا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے. تو انشاءاللہ کل ہم لوگ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے، دجال کا فتنہ کیا ہے اور اس کی ساری ڈیٹیلز. انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں اس میں سے بہت سارے اور لیسنز ملیں گے کہ وہ جو فتنہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. بہرحال یہ چیلنج ایمان والا سب سے بڑا چیلنج ہے اس دور کا جب وہ فتنہ آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.